جمادی الاولیٰ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ، رجوی اور بئر معونہ کا عالمناک حادثہ۔ جنگ احد کے بعد مشرکین کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ماہ صفر سن 4 ہجری میں قبیلہ ازل و وقارہ کے لوگ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا معلم بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر 10 معلموں کو روانہ فرمایا، جن کے امیر حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مقام رجی میں پہنچ کر ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے دونوں کو سولی دے کر شہید کر دیا۔ اسی مہینے میں اس سے بڑا بئر معونہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دیں۔ اس کی طرف سے حفاظت کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قرا صحابہ کو روانہ فرما دیا، جن کے امیر منذر بن عمرو تھے۔ جب یہ دعوتی وفد بئر معونہ پہنچا تو اس دھوکے باز نے قبیلہ رعل و ذکوان وغیرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور کعب بن زید کے علاوہ تمام قرہ صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس المناک حادثے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور 1 مہینہ تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑی۔ اللہ کی قدرت، بدن کی ہڈی قدرت کی نشانی۔ اس قادر مطلق کی کاریگری کو دیکھیں۔ اس نے ایک قطرے سے انسانی جسم میں کیا کیا ڈیزائن کی ہے۔ اس میں اللہ نے مختلف قسم کی ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں کو ستون اور پیلر بنا کر پورے جسم انسانی کو ان پر کھڑا کر دیا۔ ان ہڈیوں کی شکل و صورت کو دیکھیے۔ بعض ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، بعض لمبی ہیں، کچھ گول ہیں، کچھ سیدھی ہیں، بعض چوڑی ہیں، بعض پتلی ہیں، کچھ ہلکی ہیں، کچھ بھاری ہیں، کچھ ٹھوس ہیں۔ اس طرح کی مختلف شکلوں کی چھوٹی بڑی تقریباً 248 ہڈیاں ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک قطرے سے اتنا خوبصورت جسم بنانے والا کون ہے؟ ایک فرض کے بارے میں، تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ فائدہ: تقدیر کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھر والوں سے نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر خندق قائم کر دے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، بہتان کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کے بارے میں
ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے پیپ میں ڈال دے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پا کر اس سے نکل جائے۔ دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی کو حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ طب نبوی سے علاج، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامت یعنی پچنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ فائدہ، حجامت سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کے درد اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم منکر ہو گئے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔